بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، حضرت مفتی سلمان اظہری سے آپ تمام لوگ واقف ہیں۔ رات میں ایک پروگرام سے آیا تقریباً 12:30 بجے، تو میں نے آ کر کے ایک واٹس ایپ گروپ کھولا تو اس میں مفتی سلمان اظہری کی ویڈیو علماء دیوبند کے عقائد کے تعلق سے میں نے سنی اور دیکھی، تو انہوں نے وہی پرانے اعتراضات جو ان کے اکابر نے علماء دیوبند پر کیے ہیں اور جن کی وجہ سے بریلوی مکتب فکر کے علماء نے ان اکابر علماء دیوبند کو کافر لکھا ہے معاذ اللہ، اور یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث کو بھول گئے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور اس کا کفر ثابت نہ ہو سکا دلائل سے اور وہ ثابت نہ کر سکے کہ یہ کافر ہے، تو سمجھ لیجئے وہ کفر انہی کی جانب لوٹ کر کے آئے گا۔ ان تمام چیزوں کو، حدود کو، قیود کو یہ لوگ بھول جاتے ہیں، اور بات ان کی یہ ہے، میں یہ بھی بتا دوں کہ مفتی سلمان اظہری بھی مکتبہ بریلوی مکتبہ فکر کے عالم ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے علماء دیوبند پر اعتراضات کی۔ ان کے اکابر نے ہزاروں اعتراضات کیے ہیں اور بے دن فتووں سے علماء دیوبند کو کافر لکھا ہے، حالانکہ شرم اور حیا نہیں چاہیے، اور حالانکہ ان کی کتابیں مغلظات سے بھری پڑی ہیں، بے انتہا فتاوی ان کے ایسے ہیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں۔ آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، تو مفتی سلمان اظہری نے مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ، ان تمام لوگوں کی عبارات پر اعتراض کیا، اور یہ انہوں نے نہیں کیا بلکہ ان کے اکابر نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے کہ اگر چونکہ قادیانی میں ایک فتنہ ہے کہ قادیانی فتنہ ہے، پھر دیوبندی فتنہ اٹھا ہے، اب اگر دیوبندی علماء ان تمام چیزوں سے دستبردار ہوتے ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہیں، اگر وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، تو میں ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، اور میں ان سے جو ہے اتفاق اور اتحاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے، میں بڑے ہی احترام کے ساتھ مفتی صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سے ہمیں علماء دیوبند کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھیے، یہ رب جانتا ہے، یہ علماء دیوبند جانتے ہیں کہ عشق رسول ان کے اندر کتنا ہے۔ آپ نے تو صرف نعت نبی تک عشق رسول کو محدود کر رکھا ہے، اور علماء دیوبند کی ایک ادا سے، علماء دیوبند کی ایک قدم سے، علماء دیوبند کے ایک نظریے سے، ایک قول سے، ایک فعل سے عشق نبی ٹپکتا ہے، اور اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ آپ لوگ تو، آپ کو تو نمازوں کا خیال نہیں، آپ کو تو صرف نعت نبی میں اور عشقیہ کلام میں جو ہے آپ کو عشق رسول نظر آتا ہے، باقی کسی اور چیز میں نظر نہیں آتا۔ آپ اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق خود اڑاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری قبر کو جشن کی جگہ مت بنانا، میری قبر کو جشن کی جگہ مت بنانا، اور آپ لوگوں نے مزارات کو جشن کی جگہ، یہاں تک کہ آپ لوگ یہ بھی فتوی تک نہیں دیتے کہ مزاروں پر چادر چڑھانا، ان سے منتیں مانگنا، مرادیں مانگنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ آپ کے یہاں یہ تمام خرافات ہوتی ہیں۔ بہرحال میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا علم، جتنا غیب کا علم ان کو تھا، اتنا علم تو زید، عمر، بکر اور یہاں تک کہ مجنوں، پاگل جانور تک کو بھی اتنا علم ہے۔ آپ کے علم غیب کی کیا تخصیص ہے؟ انہوں نے اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان عبارات سے قوم اور ملت کے درمیان تنازع پیدا ہوا، جھگڑا پیدا ہوا۔
یاد رکھیے جھگڑا پیدا نہیں ہوا، جھگڑا آپ لوگوں کے فتووں سے ہوا ہے۔ آپ لوگ جو دیوبندیوں پر کفر کی بوچھار کرتے ہیں، اگر کسی دیوبندی سے بریلوی نے مصافحہ ملا لیا تو وہ اس کا نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے آپ کے نزدیک۔ یہ خرافات ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ آپ کس تناظر میں یہ فتوے دے دیتے ہیں؟ ایک کافر سے بھی اگر ایک مسلمان ہاتھ ملا لے تو اس کا ایمان اور اس کا جو ہے نکاح نہیں ٹوٹتا، تو ایک اہل ایمان کے ساتھ بات چیت کرنے سے یا مصافحہ ملا لینے سے نکاح کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ آپ نے اپنی فکر نہیں کی۔ بہرحال تو میرے دوستو، میں آپ لوگوں سے مختصراً بس یہی بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں عبارات بہت زیادہ ہیں اور ان کے جوابات دے دیے گئے ہیں، لیکن مفتی صاحب آپ اپنی آنکھوں سے، اپنے دماغ سے اس دشمنی اور حسد کے چشمے کو ہٹائیے، ورنہ آپ کو اس گدھے کی طرح اور گھوڑے کی طرح جس کو ہرے رنگ کا چشمہ لگا دیا جاتا ہے تو اس کو سوکھی گھاس بھی ہری ہی نظر آتی ہے، تو آپ کو بھی علماء دیوبند میں کیڑے ہی نظر آئیں گے اگر آپ نے تعصب کا اور اسی طریقے سے اپنے مسلک کے چشمے کو اتار کر کے ان عبارات کا بغور مطالعہ نہ کیا۔ ہزاروں ایک ایک سوال کے کئی جوابات ہمارے علماء نے دیے ہیں۔ آپ اتنے کم پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، آپ جان بوجھ کر کے ان کو سمجھنا نہیں چاہتے، لوگوں کو اندھیروں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت تھانوی نے، اب اس میں کیا غلط ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بریلوی لوگوں جو آپ اللہ کے نبی کو عالم الغیب اور مختار کل مانتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر بقول زید اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے تو یہ بتائیے کہ آپ کو غیب کی تمام چیزوں کا علم ہے یا بعض چیز کا علم ہے؟ اگر بعض چیز کا علم ہے تو پھر اس میں تو کوئی تخصیص نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اتنا علم تو زید کو بھی ہے، عمر کو بھی ہے، بکر کو بھی ہے، یہاں تک کہ جانور کو بھی علم ہے کہ بھائی اس کا گھونسلہ کہاں ہے اور وہ اپنی حفاظت دشمنوں سے کیسے اس کو کرنی ہے۔ تو ان چیزوں کے علم کی وجہ سے کیا ہے کہ جانور کو بھی آپ عالم الغیب کہہ دو گے؟ تو حضرت تھانوی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم پورا کا پورا نہیں ہے۔ اگر آپ پورا علم، ہر چیز کا غیب کا علم اللہ کے نبی کو ثابت کرتے ہیں تو یہ دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے بالکل یہ باطل ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم، پوری چیزوں کا علم نہیں تھا۔ بلکہ دیکھیے یہ لکھا ہے، حضرت تھانوی نے بتایا کہ رسول اللہ کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اسی ہستی کو کہا جا سکتا ہے جس کو ذاتی طور پر بلا واسطہ غیب کا علم حاصل ہو، ذاتی طور پر، اور ذاتی طور پر علم غیب جو حاصل ہے اور تمام چیزوں کا یہ اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبیوں کو، ولیوں کو یا اللہ کے نبی کو بھی ذاتی علم نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے عطا کیا ہے آپ کو غیب کے ذریعے اور وحی کے ذریعے غیب کی خبریں بتائی ہیں، وہی آپ کو علم ہے۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کچھ چیزوں کا علم ہے تو اس میں آقائے مدنی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور اگر تمام چیزوں کا علم آپ ثابت کر رہے ہیں تو یہ دلائل عقلیہ نقلیہ سے باطل ہے کہ آپ کو ہر چیز کا علم نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیے اس سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو علم حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے وہ ساری مخلوقات کے علم سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے آقا و مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا گیا وہ تمام نبیوں سے زیادہ، تمام مخلوقات سے زیادہ علم آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ علم ذاتی نہیں ہے بلکہ علم عطائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں بلکہ لاکھوں غیب کی چیزوں کا علم اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ اور پھر آگے اللہ نے خود قرآن کریم کے ذریعے، اللہ نے خود احادیث کے ذریعے بھی، قرآن کے ذریعے بھی اللہ نے یہ اعلان کرایا نبی سے کہ اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے لوگوں میں، آپ خود اعلان فرمائیے کہ مجھے غیب کا علم نہیں آتا اور میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ ہر چیز کا علم ہونا میرے لیے ضروری ہو۔ اس لیے فرمایا
اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں ہر نفع کی چیز کو ضرور حاصل کر لیتا اور ہر نقصان کی چیز سے بچ جاتا۔ اس کے برخلاف آپ نے دیکھا اللہ کے نبی کو تکلیفیں بھی پہنچی۔ طائف کے منظر کو آپ نے دیکھا، سنا ہے کہ طائف میں آپ کو لہو لہان کا کیا گیا۔ اگر آپ کو علم ہوتا کہ مجھے پتھر پڑیں گے، مجھے چوٹیں آئیں گی، تو آپ وہاں سے بچ جاتے، یا آپ کو ہر نفع نقصان کا علم ہوتا تو آپ نقصان سے وہاں بچ جاتے۔ اسی طریقے سے ہم سب کی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی گئی۔ آپ کو علم اگر پہلے سے تھا تو پھر آپ جو ہے آپ کو تکلیف پہنچی، آپ اس تکلیف سے بچ جاتے، اور حضرت ابو بکر کو تکلیف پہنچی تو آپ کو پہلے علم کیوں نہیں ہو گیا؟ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو عمرے سے روک دیا گیا۔ اگر آپ کے علم میں ہوتا کہ آپ کو روک دیا جائے گا تو آپ وہاں جاتے ہی نہ۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ کے نبی کو نہیں تھا۔ حضرت تھانوی صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم اللہ کے نبی کو نہیں تھا، بلکہ جن چیزوں کا علم اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا اور عطائی علم تھا، ہر چیز کا علم نہیں تھا، اور بعض چیزوں کا تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے جو ہے آپ یہ نہیں کہہ رہے حضرت تھانوی کے جو عوام کا علم ہے یا پھر عام لوگوں کا علم ہے وہی نبی کا علم ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر تمام چیزوں سے زیادہ، تمام نبیوں سے، مخلوقات سے، ولیوں سے زیادہ علم اللہ کے نبی کو ہے، اور یہ تو ہم سب مانتے ہیں۔ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو اللہ کے نبی کا ہے۔ بہرحال اس پر اور بھی بہت سارے جوابات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ اب آپ آئیے دوسرے سوال کی طرف۔ انہوں نے فرمایا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا ہے کہ اگر نبی کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو بھی اللہ کے نبی کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو مفتی صاحب اس میں غلط کیا ہے؟ بریلوی مکتب فکر کے علماء، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس میں غلط کیا کہہ دیا؟ بھائی پھر تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہزاروں سال پہلے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میں خاتم النبیین ہوں، تو کس نے منع کیا ہے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے تو اس کے اوپر حکیمانہ اور اسی طریقے سے مدبرانہ بحث کی ہے کہ اللہ کے نبی کو زمان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہر اعتبار سے آخری نبی ہیں۔ اس زمین پر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور تمام نبیوں کو جو علم عطا کیا گیا ہے وہ آپ ہی کے صدقے طفیل میں ہے۔ آپ نے صرف یہ کہا ہے، اور یہ تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو مفتی صاحب اس کو کیا کہیں گے آپ اللہ کے نبی کے حدیث کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، تو پھر یہ حدیث بھی غلط ہو گئی۔ آپ یہ بھی سمجھیں کہ منطق کے اندر مقدمہ اور تالی ہوتا ہے، مقدم اور تالی ہوتا ہے۔ جب مقدم ہی محال ہے تو تالی بھی محال ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، تو پھر عمر بھی نبی نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائی مفتی صاحب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس تعصب اور حسد کے چشمے کو، عینک کو ہٹا کر کے بات کیجئے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ انصاف کے ساتھ آپ نہیں بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آج میں کھول کے کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ تو انصاف کے ساتھ مطالعہ ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ کاٹ پھاٹ چھانٹ کرتے ہیں۔ آپ کے بڑوں نے تو قادیانیوں کو، انگریزوں کا ساتھ دیا ہے۔ تو بات یہ ہے، اللہ نے بھی فرمایا قرآن میں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین میں کئی الہ ہوتے، کئی خدا ہوتے تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ کئی خدا ہو ہی نہیں سکتے تھے تو زمین کا نظام بھی درہم برہم نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی آ بھی جاتا یا آ بھی جائے، یعنی آئے گا بھی اگر کوئی تو وہ جھوٹا ہوگا، یہ بھی ثابت ہو گیا۔
پہلی بات تو کوئی آ نہیں سکتا، اور اگر آئے گا تو وہ جھوٹا ہے، چونکہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، تو پھر کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اور اگر آ بھی گیا جھوٹی نبوت کا دعویٰ بھی کر دے، جیسا کہ مسیلمہ بن کذاب نے کیا اور کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مرزا قادیانی نے کیا ہے، تو اللہ کے نبی کی جو ہے ختم نبوت کے عہدے پر، مرتبے پر کیا فرق پڑا؟ بتاؤ کیا فرق پڑا؟ کچھ فرق نہیں پڑا۔ تو یہی تو ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کا خیال نماز کے اندر آنا گدھے اور بیل سے بھی بدتر ہے۔ دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے، جو عشق کے مقام کو پہنچ جاتے ہیں، یہ تصوف سے تعلق رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے احسان کی تعریف حدیث قدسی میں فرمائی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو سمجھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب تم اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، سب سے اہم عبادت ہے، تو اس میں صرف آپ کی نظر، دل کی آپ کی کیفیت اور آپ کا رجحان، آپ کا قلبی تعلق سب صرف اللہ کی ذات سے ڈائریکٹ ہونا چاہیے، اور کوئی بیچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اب یہاں سمجھیے، اس لیے فرمایا کہ دیکھیے گدھا اور بیل تو بری چیزیں ہیں، اگر ان کا ذہن میں خیال آ گیا تو ان کا خیال آدمی فوراً نکال دے گا، ان کو ذہن میں نہیں بٹھائے گا، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ تو قابل التفات چیزیں ہی نہیں۔ لیکن اگر آقائے مدنی محسن کائنات کا خیال ذہن میں آ گیا تو پھر ہمارا ذہن اللہ کی طرف سے گویا کہ ہٹ جائے گا۔ اور آپ دیکھیے، آپ کے سامنے زید کھڑا ہے، عمر کھڑا ہے، آپ زید سے بات کرو اور عمر کی طرف کو دیکھنے لگو، یا پھر یہ سمجھو کہ زید اور عمر آپ سے بات کر رہے ہیں، اور زید آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے زید کو، اور وہ دیکھ رہا ہے عمر کی طرف، یہ آپ زید سے بات کر رہے ہیں اور جو ہے وہ زید عمر کی طرف دیکھ رہا ہے، متوجہ آپ کی طرف ہونا چاہیے، تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک انسان جب اس کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے آپ کا صحیح دوست بھی ہو سامنے، آپ اس سے بات کر رہے ہو اور وہ دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہو، تو جب آپ برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات کا بنانے والا ہے، تو اگر اس کی ذات سے کوئی چیز ذہن ہٹانے والی ہو تو اللہ ایسے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز میں مشغول ہوتے تھے اور ہم بھی نماز میں مشغول ہوتے تھے، تو نہ تو وہ ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے اور نہ ہم اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو بھائی صرف یہ سمجھانا مقصد ہے کہ آدمی اگر اللہ کے نبی کا خیال آ گیا تو اسی میں جو ہے وہ منہمک ہو جائے گا اور اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہو کر کے اللہ کی طرف سے ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ کوئی غلط وہ نہیں بتایا، اس کو سمجھیں اور اپنی بھی خبر لیں۔ آپ کو اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھوں کا تنکا بھی نظر آتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے ادباً عرض کر رہا ہوں کہ اکابر علماء دیوبند ہر اعتبار سے اہل سنت والجماعت ہے، یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے۔ نئی جماعت آپ لوگوں کی پیدا کی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے پیدا کی ہے اپنی نئی جماعت۔ دنیا بھر کے مغلظات بکے ہیں، آپ کی کتاب کے اندر فتاوی رضویہ کے اندر ہے کہ فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ نماز میں اگر احتلام ہو جائے اور منی جب تک نہ نکلے، اگر سلام پھیرنے تک منی نہ نکلے تو نماز ہو جائے گی۔ اور آپ کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ اگر نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اب اگر ہم اس کو جوڑیں تو کیا پتہ چلے گا کہ آپ نے کہہ دیا نماز میں احتلام ہو جائے اور سلام پھیرنے تک منی نہ نکلے تو نماز ہو جاتی ہے، اور آپ کچھ بھی اس میں پڑھتے رہیں نماز میں، اور قرآن کو دیکھ کر کے نماز میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو نعوذ باللہ، گویا کہ آپ کی عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے آپ کے فتوے سے کہ قرآن کریم کا پڑھنا تو مطلب جو ہے وہ احتلام سے بھی بدتر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کم سے کم ہوش کے ناخن لیں
اور ڈھنگ سے آپ جو ہے ان عبارات کا صحیح مطالعہ کریں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میری ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو مکمل سنیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔